يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سالہ گزشتہ جو عزادار اس مجلس چہلم میں شریک رہے اور اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، رحلت کر گئے، خاص طور پر سال رواں میں جو مختلف وجوہات پر بہت سے افراد وبا میں رحلت کر گئے، کچھ کسی اور سبب سے رحلت کر گئے. اس منبر سے بھی اور اس شہر سے بھی بہت سے اہم ترین شخصیات کا گزر ہو گیا ہے. ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، پاک محرم کے بانیان مرحومین کی مغفرت کے لیے بوتراب اسکاؤٹ اور دیگر اسکاؤٹس، حیدری اور دیگر اسکاؤٹس، اسکاؤٹ رابطہ کونسل کے تمام اسکاؤٹس، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 61. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد
کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، بحث کرے، دلیل کو تسلیم نہ کرے، فقل، پس میرے حبیب پھر آپ کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ترجمے پر غور کریں گے، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ثم نبتہل، ثم نبتہل، اور پھر ہم سب مل کر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ آیہ کریمہ میں نے عشرہ اولیٰ کی مجالس اسی منبر پر اس آیت پر غور کرتے ہوئے مکمل کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اپنی کم علمی کا اور وقت کی تنگی کا اور موسم کی نامساعدگی کا احساس آپ سب کو ہے اور مجھے ہے، لہذا ایک پہلو جو اس دور میں رہ گیا اس کی طرف آج کی مجلس میں بہت سے پہلو رہ گئے، جن میں سے ایک پہلو کو آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو طے ہے کہ اللہ ضدی کو پسند نہیں کرتا، بات علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، بات دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، زدم زدہ میں اور الجھنے والا اور کٹ حجتی کرنے والا اور بحثنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں اس مبارک اور محترم مجمع سے یہی کہوں گا کہ ہمیشہ یہ قاعدہ اپنا بنا لیجئے کہ یا دلیل ماننی ہے یا دلیل منوانی ہے، دلیل سے ہٹ کر بات نہیں ہونی چاہیے، استدلال سے ہٹ کر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلے ہی مرحلے پہ اللہ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جو بحثتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا، دلیل آ گئی، استدلال آ گیا، تو پھر بحث کس بات کی ہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے، دلیل نہیں مان رہے، استدلال تسلیم نہیں کر رہے، کوئی اگر نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اس کے ساتھ پھر کردار کا اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کا مقابلہ ہونا ہے۔ طے کریں گے کہ پھر اللہ سے قریب کون ہے، پھر طے ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں سنی کس کی جاتی ہے، پھر طے ہوگا کہ اللہ کس کی سنتا ہے۔ یہ آرزو تو بہت سے لوگوں کی ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، اور ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطہ فیض کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ اپنا وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں ہوں، صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اگر کوئی ایسا ملے تو اس سے کہا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری اتنی حیثیت بھی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ بات اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد ہے یا علی ہے، ان کے علاوہ نبی اور علی۔ بھئی وقت کی تنگی تو ہمارے پاس ہے، مگر عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے نا، تو ان کا احترام بھی رکھنا ہے اور ان کی عقیدتوں کا اظہار بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ اور مجلس بھی یہ پاکستان میں ہو رہی ہے، کوئی کسی عرب ملک میں تو ہو نہیں رہی، ہمارے یہاں کا انداز، ہمارے یہاں کا طور طریقہ اپنا ہے، اس علاقے کا، اس خطے کا، عزاداری کا انداز اپنا ہے۔
میں ابھی ابتدائی اور مقدماتی گفتگو سے آپ کو چاہتا ہوں میرا ساتھ دیں. بات یہ ہے کہ مباہلہ در حقیقت اپنے رب سے تعلق کا اس بات ہے. میرے اللہ سے تعلق کتنا گہرا ہے، میری بات میرا اللہ کیسے سنے گا، میرے کہنے پر وہ کیا کر سکتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں اور ان کے احترام میں مطاف میں انہیں جگہ دی جا رہی ہے کہ وہ آرام سے اور انتہائی خضوع کے ساتھ طواف مکمل کر سکیں. حشام بن عبد الملک گورنر ہے اور وہ بھی مطاف میں ہے، مگر اسے دھکے پڑ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے الجھ کے کہا کہ یہ کون ہے کہ جن کا احترام ہو رہا ہے اور مجھے کوئی کیوں نہیں پہچان رہا جبکہ میں تو گورنر ہوں. تو جواب دیا گیا یہ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو کچھ جگہ بناتا ہوا آگے پہنچا اور کہنے لگا میں گورنر ہوں، کوئی کام کوئی حکم میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. تو حضرت جابر نے کعبے کی دیوار کو دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھا، فرمانے لگے میں جب اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں تو تجھ سے کیوں مانگوں. تو ایسے لوگ ذرا چرب زبان ہوتے ہیں، ذرا زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں. میں آپ سے بھی ایک جملہ کہتا ہوا گزروں گا کہ ہمارے جو افسران ہوتے ہیں، ہمارے جو وزراء ہوتے ہیں، ہمارے جو اچھے منصب پر فائز افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بیکٹیریا ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک وائرس ہے، فوجیوں کے لیے ایک آفت ہے، پولیس والوں کے لیے ایک پریشانی ہے. ہر فیلڈ کی کچھ پریشانیاں ہیں. میں روحانی پریشانیوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ممبر روحانیت کی ترجمانی کی جگہ ہے. تو ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں. یہ جو ہمارے افسران ہوتے ہیں ان کی ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بولنے کی عادت رکھتے ہیں، سننے کی عادت نہیں رکھتے. تو کسی طرح یہ پریشانی اپنی دور کریں. کہیں تو جائیں مہینے میں، ہفتے میں، 15 دن میں کہ جہاں سنیں بولیں نہیں. اس لیے کہ وعظ اور نصیحت کی ضرورت تو سب کو ہے. کوئی نہیں ہے ایسا کہ جسے نصیحت کی ضرورت نہ ہو، موعظے کی ضرورت نہ ہو. تو یہ کیونکہ بولنے کے بڑے تیز ہوتے ہیں تو کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مجھ سے مانگیے، کوئی مجھے کام بتائیے، کوئی خدمت بتائیے، میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اب حضرت جابر نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا. حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو منہ لٹکا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. تو کم سے کم جابر نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جو آخرت میں دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے. اب ہم اگر اہل بیت سے مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں، سب کو یقین ہے کہ آخرت انہی کے ہاتھ میں. مجھے تو رحمانی صاحب عجیب بات لگتی ہے کہ دنیا میں مولا علی افضل نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں، ایک جملہ یعنی اس پر بڑا حساس ہو جاتے ہیں، بہت ہی چڑ جاتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب افضل نہیں ہے اور افضلیت میں پہلے فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں، اور علی بہرحال کہیں پر ہیں. تو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد از مصطفیٰ اگر کوئی افضل ہے تو علی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر بعد از مصطفیٰ کوئی بڑا ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے. اس پر بہت سارے دلائل ہم دے چکے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں، مگر ایک جملہ کہہ کر یہاں منزل تبدیل کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آخرت میں علی سب سے افضل ہے، نبی کے بعد اگر سب سے افضل ہیں، تو دنیا میں کیوں نہیں مانتے؟ میرے مولا نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا علی محشر میں میرے آگے چل رہا ہوگا وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِهِ، اور میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں گا. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ علی آپ سے آگے چلیں گے؟ علی آپ سے آگے چلیں گے؟ جملہ سنیں گے پھر نعرہ لگا دیجئے گا، یا رسول اللہ علی آپ سے بھی آگے چلیں گے؟ تو میرے مولا نبی نے فرمایا تم نے نہیں سنا مجھ سے؟ علی میرے علم کا پرچمدار ہے، صاحب و لواء الحمد ہے، اور پرچمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے، پرچم کے پیچھے چلا جاتا ہے.
صلوات پڑھیں گے. گزارش کروں گا کہ جو پاک محرم کے دوستوں نے یہ شامیانہ لگایا ہے یہ تنگ پڑ گیا ہے، چھوٹا پڑ گیا ہے، تھوڑی سی جگہ بنائیے، آگے آگے آئیے، تنگ ہو کر بیٹھ جائیے تاکہ جو احباب دھوپ میں کھڑے ہیں وہ فرش پر بیٹھ سکیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے. آئیے آئیے آگے آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے. اس سے بہتر اور بلند صلوات عزیزان گرامی، مضمون بہت ہی روشن ہے. بات اس انداز سے آگے بڑھے گی کہ پروردگار عالم نے جو اہل بیت کو عظمت عطا کی ہے اس کا ایک عنوان آیا مباہلہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ. پھر مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت بھیجیں گے ان پر جو جھوٹے ہیں. تو اللہ کی لعنت کا اثر، اللہ سے دعا اور اس کا اثر اللہ کی بارگاہ میں، لعنت بھی خود ایک دعا ہے. جی اب وہ توجہ ہے حضرت کی. میں سمجھتا ہوں کہ لعنت سننے کے بعد کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ اہل لعنت نہیں ہوگا تو لعنت نہیں آئے گی، اور اگر وہ اہل لعنت ہوگا تو لعنت آ جائے گی. میرے کہنے سے تو لعنت نہیں آئے گی نا. میرا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے، میرا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے. توجہ چاہوں گا، میرا کام، ہمارا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے، اور دعا کام ہمارا ہے، استجابت اس کا کام ہے، قبولیت اس کا کام ہے. تو اگر اچھا یہ ذہن میں رہے کہ لعنت کسی فساد کو، کسی دھماکے کو، کسی فائرنگ کو، کسی خودکش دھماکے کو نہیں کہتے، بلکہ لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے. جب آپ کسی پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے. اور میں اگر کسی پہ لعنت بھیجوں گا تو بھیجنے سے تو نہیں جائے گی. کہنے لگے جی خود مارا تھا اور خود رو رہے ہیں. تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر فرض محال فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے مارا تھا اور ہم رو رہے ہیں تو ہم لعنت کر کے تعلق توڑ رہے ہیں. اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تم بھی لعنت کرو. یہ بہت ہی جامع لفظ ہے، یہ بہت ہی واضح لفظ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اس لیے کہ قرآن مجید میں جو حق چھپانے والے ہیں ان کے لیے آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ. جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ لعنت کرنے والے جو بھی ہوں گے یقیناً ان کا مقام بہت بلند ہوگا. تو یہ بھی ذہن میں رہے عزیزان گرامی کہ لعنت کا انسان کی اپنی زبان کی تاثیر سے بڑا تعلق ہے. یا علی مدد میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، میسم بھی بولتے تھے، سلمان بھی بولتے تھے، مگر سب کا بولنا ایک جیسا نہیں ہے. بس جتنی زبان پر اثر ہوگی، کردار روشن ہوگا، قرب الہی ہوگا، اتنا ہی ہماری درود و سلام میں بھی تاثیر ہوگی اور لعنت و نفرین میں بھی طاقت ہوگی. تو یہ لعنت کی آیت تھی، اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ بات کر دی اور بات آگے بڑھے گی.
کہ پنجتن کا مقام اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، اور پنجتن کا مقام اور فضیلت کسی طور بھی اختلافی نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی مسلمانوں کا مسلک نہیں ہے جو پنجتن کی فضیلت کا قائل نہ ہو، پنجتن کی عظمت کا قائل نہ ہو. عزیزان گرامی، یہ جو پنجتن کا لفظ، دقت چاہوں گا، یہ جو پنجتن کا لفظ ہے، یہ پنج تن، 5 تنہائے مبارک، انہیں نبی مکرم نے منظم کر کے، مرتب کر کے، سجا کر امت کے حوالے کیا ہے. وہ مباہلے کے صورت میں، وہ یا حدیث قصہ کی صورت میں. اچھا، یہ بھی ذہن میں ہے آپ کے، یہ بات ہم عشرے میں کر چکے ہیں کہ حدیث قصہ کا آیہ مباہلہ کے ساتھ، آیہ تطہیر کا آیہ مباہلہ کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے. سرکار جب کہہ کر آ گئے کہ ہم کل اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تو گھر آ کے کہا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو. سیدہ نے چادر دی، نبی نے وہ چادر لی. کچھ دیر بعد امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا علی آئے، جناب زہرا نے آ کر اجازت مانگی، اور یہ سب جب 5 جمع ہو گئے تب نبی نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں مباہلہ کے اندر. اور وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا، کس نے؟ مسیحیوں نے یہ دیکھا، نصارائے نجران نے یہ دیکھا، نجران سے آئے ہوئے نصارہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ طریقہ نبی کا بہت مختلف ہے. پوری امت لے کر نہیں آئے. صحابہ کرام، 9 ہجری کا واقعہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں. 9 ہجری کا واقعہ ہے، 11 سے زیادہ زوجائیں ہیں، لیکن نبی مکرم صرف پنجتن کو لے کر گئے. ان کا مقام اپنا ہے، مگر پنجتن ہے. اور وہاں لے جانے کے بعد جب سرکار نے مباہلہ میں خود کو پیش کیا تو وہاں کا جو بڑا تھا، اسقف تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو اشارہ کیا نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. تو یہ تو طے ہو گیا کہ اگر آج مسیحی زندہ ہیں تو وہ اہل بیت کے احترام کی وجہ سے زندہ ہیں. میں امت مصطفیٰ کو بھی پیغام دے دوں کہ پنجتن کا احترام کرو ورنہ لعنتی ہو جاؤ گے. اس لیے کہ قرآن نے اور عزیزو، یہ جو گھر کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، کس نے ہمت کر رکھے مہر نبوت پہ قدم، یا علی تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. میرے مولا نبی نے پنجتن کا تعارف کروایا. اور پھر جب قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کو بناؤ، ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم نے سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ، وہ گھر کون سے ہیں جنہیں اللہ بنانے کا حکم دے رہا ہے؟ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء. دقت چاہوں گا اس روایت پر، اسے کئی معتبر کتابوں سے دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں، اور حوالے بھی تیسرے درجے کے نہیں ہیں، میرے پاس حوالے بھی پہلے درجے کے ہیں. کہ سرکار سے پوچھا صحابہ مصطفیٰ نے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ جو آپ نے ہمیں بتایا اللہ کا پیغام کہ ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر کون سے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں. میں یہاں ٹھہر کر ایک بات کی وضاحت کروں کہ ہم بعد از نبی مولا علی کی افضلیت کے قائل ہیں، اور اس بات پر دلیل رکھتے ہیں، واضح استدلال رکھتے ہیں اور خود مطمئن ہیں. اور الحمدللہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں کہیں اور کی طرح ہمارے ہاں کمزوری نہیں ہے. لہذا بہت ہی اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہم افضلیت امیر المومنین کے قائل ہیں، اور اس پر ایک دلیل دینے جا رہا ہوں کتب اہل سنت سے کہ جب اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر. بات پوری ہو گئی تھی یا نہیں؟ جواب مکمل تھا یا نہیں؟ لیکن اگر اس کے اندر سوال ہو جائے اور سوال کرنے والے بھی حضرت ابوبکر ہوں، بھائی جس کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے. حضرت ابوبکر نے بڑھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، ھذا المکان منہم،
انبیاء کے گھروں میں یہ علی کا گھر بھی ہے بھائی؟ میرے حساب سے میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں کہ بات ہو گئی تھی کہ بیوت الانبیاء، دقت چاہوں گا مختصر کروائیں میری بات، وقت تنگ ہے. بولیں انہیں، بولو انہیں مختصر. بلندتر صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی آپ مجھے تھوڑا سا پڑھنے دیں، تھوڑا پڑھنے دیں مجھے، میں ابھی اصلی مضمون پر نہیں آیا ہوں. ایک صلوات اور پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بہت شکریہ. میرے بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ سب کی حفاظت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. ایک اور بہتر صلوات. بھائی ہزاروں کا مجمع ہے، اس سے بہتر صلوات. اس سے اور بہتر صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اس سے اور بہتر پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، یہ علی اور بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے جی؟ فوراً میرے مولا مسکرائے اور فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. یہ پنجتن کا گھرانہ، یہ نبی کی آل کی انجمن، یہ سرکار کے بچے قیامت تک ہمارے لیے رہنما. عزیزان گرامی، بنیاد امت بنام مصطفیٰ، اصلاح امت بنام حسین. سرکار دو جہاں نے امت کی بنیاد ڈالی. امت مصطفیٰ مصطفیٰ کے نام پر ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ ان کے دل میں مقام مصطفیٰ نہ ہو. اگر امت کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے. جسے اقبال نے بھی دو مصروں میں خوب کہا ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است. ہماری اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے. یہ خاکوں کا مسئلہ، یہ عالمی سطح پر توہین کا مسئلہ، یہ مختلف ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں نبی کی توہین کی بات، یہ در حقیقت امت مصطفیٰ کو دل آزردہ کرنے کا ایک گھناؤنا اور ایک ناپاک عمل ہے. اس کے لیے ریاستوں کا کام بنتا ہے، حکومتوں کا کام بنتا ہے، جیسے کہ کچھ کوششیں ہوئی ہیں. اور اقوام متحدہ کی تقریر میں جو گفتگو کی گئی، جو وزیر اعظم نے خطاب کیا، اس میں اس مسئلے کو اٹھایا. میں کہتا ہوں کہ صرف اس حد تک ہی اکتفا کرنے نہ کیا جائے، بلکہ بات کو اور بہتر انداز سے، سفارتی انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. امت کا عنوان سرکار کے نام پر ہے، مگر امت مصطفیٰ کو اگر کسی نے ہدایت عطا کی ہے، اصلاح کی ہے، تو وہ حسین ہے. یہ نبی نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس لیے کہ نبی کے نواسے ہونے کے ناطے تو حسین نبی سے ہیں، مگر کلمہ بنام حسین ہے، کلمہ بتوسط حسین ہے. نبی کا کلمہ پڑھا جائے گا اس لیے کہ حسین نے کلمے کو محفوظ کر دیا ہے. کلمے کو اب کسی طرح کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. دین اسلام کو اب کسی طرح کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے اسے محفوظ کر دیا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے حقہ کے بنا لا الہ است حسین کہہ کر مصرع مکمل کیا، یہ ضرورت شعری نہیں تھی جو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ دیا. کلمہ تو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ. وہ اگر کہتے تو یہ کہتے نا کہ حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین، تو پھر بحر سے نکل جاتا، وزن سے خارج ہو جاتا. تو کیا انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ کلمے کے دو حصے ہیں. ایک حصہ لا الہ ہے، ایک حصہ الا اللہ ہے.
جس زمانے میں حسین نے قیام کیا اس زمانے میں الا اللہ تھا، لا الہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا، عبادتیں بھرپور ہو رہی تھیں، مگر اللہ کے علاوہ طاقتوں کا انکار نہیں تھا۔ اور نبی مکرم نے جو کلمہ مسلمانوں کو دیا ہے وہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ لہذا امام حسین نے جو نانا نے کلمہ دیا تھا اس کی اصلاح کے لیے جو قدم اٹھایا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ امام حسین لا الہ کی جو طاقت، جو تاثیر، جو حوالہ، جو انداز مٹ رہا تھا اسے بحال کیا ہے۔ یاد رہے میرے محترم سننے والوں کو کہ الہ صرف صنم کو نہیں کہتے، بت کو نہیں کہتے، بلکہ الہ الہ قدرت ہے، الہ الہ ثروت ہے، الہ الہ منصب ہے، الہ الہ اجتماع ہے۔ لوگوں کا اجتماع، لوگوں کو اجتماع، اس اجتماع کو جمع کرنے والے کو متکبر بنا دیتا ہے۔ کرسی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، پیسہ انسان کو متکبر کر دیتا ہے، منصب انسان کو فرعون بنا دیتا ہے۔ لہذا انہی بنیادوں پر فرعون، نمرود، حامان، شداد نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں خود تمہارا رب ہوں۔ یہ کیسے کہہ دیا اس نے جبکہ اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا تھا؟ اتنا کمزور انسان کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ وجہ یہی ہے کہ پیسہ بہت تھا، وجہ یہی ہے کہ کرسی بڑی مضبوط تھی، وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس لوگ بہت زیادہ تھے۔ تو بس ان بنیادوں پر جو اپنے آپ سے باہر نکل آئیں، جو اپنے خول سے باہر آ جائیں، جو اپنے آپے سے باہر چلے جائیں، جو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہ کر پائیں، ان کا زمانہ مجھے کہنے دیجئے ازل سے لے کر، یعنی حضرت آدم کے بیٹوں سے لے کر اور امام حسین کے زمانے تک جتنے بھی طاقت، دولت، پیسہ، کرسی، مجمع کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے، ان سب کی طاقتوں کو ایک جگہ کیا جائے تو یزید بنتا ہے۔ لہذا امام حسین نے اس زمانے میں قیام کیا کہ جب سارے الہوں کا ایک دفعہ انکار ہوگا۔ فرمایا حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ یزید کا انکار نہیں تھا، یہ تمام باطل طاقتوں کا انکار تھا۔ اور حسین نے کلمہ توحید لا الہ کو ثابت کر کے اس دنیا میں ایسا نظام مرتب کر دیا کہ اب قیامت تک بنام حسین مجمع جمع ہوگا۔ اور اگر یہ چھوٹا سا بچہ اس مجلس سے اپنی کوئی الجھن دور کر کے چلا جائے، وہ میرا عزیز کوئی مسئلہ اپنا دور کر کے چلا جائے اور اس کے رویے تبدیل ہو جائے، تو اس سے بہتر نظام ہدایت اور کیا ہے؟ اس سے اچھا مل کر جواب دے دیجئے۔ بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، بڑے پیغامات ہیں، اور آپ کی خدمت میں کچھ اپنی مصائب کے بیان سے بھی نوکری اپنی ادا کرنی ہے۔ کربلا، قربانی حسین ذہنوں کو بلند کرنے کا، شعور کو اونچا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مولا حسین کی شہادت کے 200 سال بعد تک کربلا کا وہ رنگ نہیں تھا جو آج ہے۔ جیسے جیسے دور بڑھتا گیا، شعور بشر بڑھتا گیا، تعلیم اونچی ہوتی گئی، ایسے ایسے حسین سمجھ میں اور زیادہ آتے چلے گئے۔ یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے شاعر نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ مجھے ویسے بھی امام زمانہ کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں پر الجھنیں دور ہوں گی، شعور بہتر ہوگا۔ جی ہم تو ڈھونڈ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی یزید کا ماننے والا ہے، ہمیں تو 70 سالوں سے مل نہیں رہا تھا، ہمیں 70 سالوں سے کوئی مل نہیں رہا تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی یزید کا ماننے والا ہے۔ الحمدللہ حسین نے ہم پہ کرم کیا ہے، چہروں سے نقابیں ہٹ گئی ہیں۔ توجہ چاہوں گا،
निरंतर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज की मजलिस की अहमियत, और यूँ तो हर मजलिस की अहमियत है, मगर ये चेहलूम है, ये चेहलूम से पहले की मजलिस नहीं है। तो इस एतबार से इसकी अहमियत हदीस के एतबार से भी, आइम्मा की तालीमात की रोशनी में भी, 40 के दिन इमाम को सलाम करना मोमिन की निशानियों में से है। तो ये आप जो मजलिस में बैठे हैं, आप सलाम करने आए हैं। ज़ियारत 40 ज़ियारत मसनून अपनी जगह पर है, मगर ये जो हमारा तरीक़ा है ये भी ज़ियारत है, ये भी इमाम को सलाम करने के लिए मजमा जमा है। और मोमिन की चंद निशानियों में से एक निशानी चेहलुम के दिन हुसैन को सलाम करना है। तो जहन में रहे कि इमाम हुसैन ने शऊर को हमारा बुलंद किया है और बसीरत बढ़ाने की ज़रूरत है। अजीज़ों, बसीरत कहते किसे हैं? मुझे 2-4 मिनट दे दीजिए इस बात को रोशन करने के लिए। ये लफ्ज़ बहुत सुना गया है, बहुत बोला जाता है, बसीरत कैसे कहते किसे हैं? पहले तो एक जुमला कह दूं कि जो चश्मे सर से देखता है वो साहिब बसर होता है, और जो चश्मे जान से देखता है वो साहिब बसीरत होता है। जब हमारी आंखें, दिल की आंखें खुलना शुरू हो जाएं, जब हमारे अंदर से नजर आना शुरू हो जाए, तो ये बसीरत का उन्वान होता है। और आंखें तो बहुत सारी चीजें देखती हैं, और नबी से भी अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, तुमने नहीं देखा कि ये तुम्हें देखते हैं जी, और तुम्हें पहचानते नहीं है। तो देखना और है, पहचानना और है। सामने बैठा हुआ होता है और इंसान को नजर नहीं आ रहा, सामने रखी हुई होती है चीज, इंसान को नजर नहीं आ रही होती है। तो वो जो दिल की आंखें हैं उसको बसीरत कहा जाता है। बसीरत अजीजान गिरामी हासिल करना आज हर दौर से ज्यादा जरूरी है। अपने फहम को बुलंद करना, ये अखबार की सुर्खियां पढ़कर नजरिया बनाना और बात है, नहजुल बलागा पढ़ के नजरिया बनाना और बात है। हमें अखबार की सुर्खियों से नजरिया नहीं बनाना, बल्कि कुरान और मौला अली के कलाम पढ़कर अपने नजरिए बनाने। तो हम वो कैसे, क्या करें कि हमारी अंदर की आंखें खुल जाएं, हमारी दीद साहिब बसीरत हो जाए? क्या करें? मौला अली ने हमें 3 नुस्खे दिए हैं कि ये 3 तरीके अपना लो, तुम साहिब बसीरत हो जाओगे। सबसे पहला तरीका जो मौला अली ने इरशाद फरमाया, हजरत फरमाते हैं कि मन समया व तफक्करा, जो सुने और सोचे। क्या करना है? 3 काम करने हैं। सुनना है, और सुनने के बाद बोलना नहीं है, सोचना है। पहला मरहला मन समया सुम्मा तफक्का, मन समया व तफक्करा, सुनो और सोचो। सुनने के बाद फौरन जवाब नहीं दो। जल्दी बोलने वाला, उजलत से काम लेने वाला, समझ न रखने वाला जब बोलेगा गलत बोलेगा। तो सुनने के बाद फिक्र करनी है, सोचना है। व नदरा व अबसरा, और देखने के बाद गौर करना। हर चीज को देखकर फौरन अपनी आंखों पर एतबार न कर लेना। जो चीज नजर आ रही है जरूरी नहीं है कि वही हो। सुम्मा नदरा व अबसरा, मौला अली फार्मूला दे रहे हैं कैसे बसीरत बढ़ेगी, कैसे दिल की आंखें खुलेंगी। पहले तो सुनो और फिर सोचो, फिर देखो और फिर समझो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम देख रहे होते हैं, मगर वो हमें कुछ और नजर आती हैं, होती कुछ और है, और नजर कुछ और आती हैं। हमें नजर कुछ और आती हैं, होती कुछ और है। दूर से आप शराब को देखते हैं, पानी नजर आता है, करीब जाते हैं पानी नहीं होता। ये पंखा जो घूम रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई थाल घूम रहा हो, जबकि 3 पर है, थाल नहीं है। आग के अंगारे को आप दायरे के अंदर घुमाना शुरू करें, आपको आग का एक व्हील और पहिया नजर आएगा, जबकि वो आग का पहिया नहीं है। तो हम देख कुछ और रहे हैं और है कुछ और। तो मासूम इरशाद फरमा रहे हैं कि खबरदार, देखने के बाद ये सोचना कि जो देख रहा हूं वही है। 2 साल तक हमें शर्मिंदा करते रहे कि राजा बाजार जुलूस के शुरका ने मदरसे पर हमला किया, तालिब इल्मों को मार दिया, कुरान जला दिया, हमें शर्मिंदा करते रहे। अजीजान गिरामी, साहिबान बसीरत का मजमा है। हम खबरें पढ़कर नजरिया नहीं बनाते, हम सब्र करते रहे, गिरफ्तारियां देते रहे, परेशानियां उठाते रहे, और फिर चंद सालों के बाद पाक फौज, जिसको मैं जिंदाबाद के नारे लगवा रहा हूं गुज़िश्ता 11 मुहर्रम से, और उन्होंने बताया कि साहब उसी मसलक के लोग थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और मदरसे में घुसकर उन्होंने अपने तालिब इल्म मारे, कुरान जलाया और इल्जाम लगाया अज़ादारों पर और आशूर के जुलूस में शुरका पर।
میں آپ کو ایک اور بشارت دے دیتا ہوں، یہ جو ابھی 10 محرم کو رات 10 بجے FIR کٹی، اس کے بعد 3 محرم کو جو واقعہ پنڈی میں ہوا، اور اس کے بعد پھر 11 محرم کو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. اگر یہ واقعہ 4 محرم کو ہوا تھا تو پھر غصہ تو 5 محرم کو آنا چاہیے تھا. یہ انتظار کیوں کیا جا رہا تھا عاشور گزرنے کا؟ اور پھر خیر جو کچھ ہوا، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی کچھ مدت کے بعد کھلے گا کہ اس کے پیچھے سازشیں کیا تھیں. سازشوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں اور لمبی لمبی دلیلیں ہیں. میں ان سب کو چھوڑ کر نتیجے کی طرف جاتا ہوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ منتخب اور منتصب مجمع، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اجتماع جو اس وقت کراچی کے مرکزی مجلس کے اندر ہو رہا ہے، یہ سارا مجمع پورے پاکستان کے شیعوں کی طرف سے اور پورے پاکستان کے سنیوں کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل تسلیم کرنے نہیں دیں گے. لبیک یا حسین، بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میرے مولا علی بصیرت عطا کر رہے ہیں. سنو اور سوچو، دیکھو اور پہچانو. اور اس کے بعد تیسرا فارمولہ، وانتفع بالعبر. صاحب بصیرت وہ ہوتا ہے جو تاریخ سے عبرت حاصل کرتا ہے. خبردار، ہم جنگ جمل دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. خبردار، ہم جنگ صفین دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. خبردار، دماغ سے نکال دو، علی آج اکیلا نہیں ہے. میرے مولا علی کے بارے میں یہ بات روشن ہے کہ میرے مولا تاریک رستے پہ قدم نہیں رکھتے. ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، خبردار تاریک رستے پہ قدم نہیں رکھنا، روشن رستوں پہ چلنا. بصیرت کا ایک عنوان جعلی عطا کر رہے ہیں. اپنے رستوں کو تاریک نہ ہونے دو، پانی کو گدلا نہ ہونے دو، معاملات کو مخلوط نہ ہونے دو، چیزوں کو مکس نہ ہونے دو، صاف شفاف ماحول رکھو. یہ ہے صاحبان بصیرت کی ایک روش. عزیزان گرامی، 70 سالوں میں بہت کچھ نہیں ہوا. ایک عرب ملک کا سفیر گزشتہ 1 مہینے میں 34 ملاقاتیں کرتا ہے، غیر سرکاری اور غیر ریاستی اداروں سے ملاقاتیں کرتا ہے، لوگوں سے، شخصیات سے ملاقاتیں کرتا ہے. مجھے تو تعجب ان لوگوں پر ہے کہ جو عقیدت مند لوگ ہیں کہ وہ کیسے بہکاوے میں آ گئے. تمہیں یہ یاد آ گیا کہ 3 محرم کو پنڈی میں جو ہوا وہ 70 سالوں میں نہیں ہوا. غلط کہتے ہو. اس ملک میں خلافت کے موضوع پر مناظرے ہوئے، فتح کے موضوع پر مناظرے ہوئے. پہلی دفعہ کب ہوا ہے؟ اس ملک کے اندر مناظروں کی ایک طویل ریکارڈ موجود ہے، وہی نہیں 70 سالوں میں ہوا ہے. ہاں، توہین مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین حرام ہے. میں آج اپنے مجمع سے بھی کہلوانا چاہوں گا، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، بولو گے بھائی میرے ساتھ بولو گے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، ابھی آواز نہیں آئی مجھے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ صرف نعرہ نہیں لگانا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. خبردار، خلفائے ثلاثہ امہات المومنین کی توہین نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے کی ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. اور خلفائے ثلاثہ میں حضرت عثمان بنی امیہ میں سے ہیں. یہ سوچتے ہوئے جملہ سنیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ اور امہات المومنین کیونکہ
मुक़द्दसात अहले सुन्नत हैं, उनकी तौहीन करना हराम समझते हैं, हमारे फुक़हा का फतवा है। मगर याद रहे बनी उमैया की ताज़ीम हम नहीं करेंगे। और याद रहे, तवज्जो चाहूंगा, और याद रहे कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन नहीं करेंगे, नहीं करते, नहीं जानते, सही नहीं जानते, तो इसका ये हरगिज मतलब ना लिया जाए। पाकिस्तान के मरकजी अशरे की मरकजी मेंबर से बात कर रहा हूं, ये हरगिज मतलब ना लिया जाए कि अब फदक का वाकया बयान नहीं करेंगे, हम करेंगे। हम खिलाफत बिला फस्ल अली इब्न अबी तालिब को बयान करेंगे, हम मौला अली की अफजलियत को बयान करेंगे। मगर कहीं अगर बेहतियाती और जुमलों की रिक्कत होती थी, रकीक जुमले होते थे, तो उनको नसीहत कर रहे हैं, इल्मी अंदाज से बात करो, इस्तदलाल से बात करो, खबरदार कोई ऐसी बात ना करो जो दिल आजारी का सबब हो। और याद रहे अजीजान गिरामी के इस मुल्क में 70 सालों में अगर ये नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं, तो 70 सालों में मैं एक पैगाम दे देता हूं। 40 साल का पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान रेडियो का रिकॉर्ड उठाकर देखिए। 70 सालों में ये ज़ियारत आशूरा 40 साल तक पढ़ी गई है रेडियो पाकिस्तान से। ठीक है, मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि कोई वाजिब नहीं है कि आप ज़ियारत आशूरा ही पढ़ें, ज़ियारत वारिसा पढ़ लीजिए, ज़ियारत नाहिया पढ़ लीजिए। मेरे बच्चे, मेरे जवान जो मजलिस नमाज का एहतमाम करते हैं, मैं उनसे नसीहत कर रहा हूं, लेकिन कोई जिद्दियत नहीं है। हम अमन चाहते हैं, हम अपने अकीदे पर माकूल अंदाज से अमल करना चाहते हैं। लेकिन यह कहना कि 70 सालों में नहीं हुआ, तो 70 सालों में क्या नहीं हुआ वो भी बता दूं। 70 सालों में बेगुनाह बेखता हजरत फलां, मैं तो इस मेंबर पे नाम नहीं लेना चाहता, बेगुनाह बेखता हजरत फलां का नारा लगा इस मुल्क में, 70 सालों में नहीं हुआ। सियासत फलां जिंदाबाद का नारा इस मुल्क में लगा, 70 सालों में नहीं हुआ। जब तुम सियासत फलां जिंदाबाद कहते हो, तो फिर सियासत अली को क्या कहते हो? क्योंकि वो सियासत अली की सियासत के सामने थी। 70 सालों में यह भी नहीं हुआ कि जनाब ज़हरा को खता पर कहा जाए। 70 सालों में बहुत सारे काम नहीं हुए। खुदा के वास्ते अपने अंदाज को बेहतर कीजिए। हम किसी से ये बात न डर के दबकर कर रहे हैं, और ना ही हम कोई फसाद और फिरकावारियत फैलाना चाहते हैं। ये मुल्क एक सुन्नी ने सोचा था, शिया ने बनाया था। अल्लामा इकबाल इसके मुफक्किर हैं, कायद आजम इसके बानी हैं। ये सुन्नियों ने और शियों ने मिलकर बनाया है। मुश्तरकात की तरफ आ जाइए। मैं तायद करूंगा इस मजमे की तरफ से भी, जिन्हें नहीं पता वो पता कर लें कि जिन 3 दिन पहले इस्लामाबाद में एक ज़ाब्ता अखलाक पर दस्तखत हो गए हैं, वफाकी वजीर मजहबी उमूर और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन साहब जनाब क़िबला याज़ और जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब के एहतमाम और इंतज़ाम के साथ हमारी 2 शख्सियात ने भी उस पर साइन किए हैं। पाकिस्तान के देवबंदी मसलक और बरेलवी मसलक के और अहले सुन्नत और सूफी मसलक और कह लीजिए कि मज़ारात से वाबस्ता पीराने तरीक़त बड़ी शख्सियात ने भी उस पर साइन किए हैं, और तकरीबन 20 निकाती ज़ाब्ता अखलाक तैयार हो गया। ये पूरा मजमा मैं अपनी तरफ से आपसे कह रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ लिया है वो यकीनन मेरी बात की तरफ मुतवज्जे हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाकर देख लें। बहुत ही जामे, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे अंदाज से ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया है। हम इस मजमे की तरफ से और अपनी तरफ से ये बात ऐलान और इजहार करना चाहते हैं कि हम उस ज़ाब्ता अखलाक पर कारबंद रहेंगे, और माजी में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कारबंद थे। और जहां कमजोरी नजर आई तो आपसे पहले हम उससे नाराज हुए कि जिसने कमजोरी दिखाई। इस मुल्क में हम नाराज हुए उन लोगों से कि जो हमारे दरमियान थे और वो इस ज़ाब्ता अखलाक पर अमल नहीं कर रहे थे जो अब बना है। इंशाअल्लाह इस पे अमल रहेगा। और एक और पैगाम देना चाहूंगा अजीज़ान गिरामी, ये चेहलुम का इज्तिमा है। इस जगह 27 सफर को भी इज्तिमा होगा, इस शहर में 8 रबीउल अव्वल को भी इज्तिमा होगा। अभी 2 इज्तिमात हमारे बाकी हैं। हमारा अकीदा यह है कि आज़ादारी सय्यदुश शुहदा से ऊंची कोई चीज नहीं है, बुलंद कोई चीज नहीं है। हमारा नजरिया यह है कि इमाम हुसैन की आज़ादारी से बड़ी कोई चीज नहीं है। याद रहे, असारत, गिरफ्तारी, असीरी हमारा इम्तियाज है, ये हमारा एजाज है, हमारा फख्र है, हमारी इज्जत है। हमारे पास 2 ही चीजें नस्ल पादा नस्लें नहीं है, शहादत और असारत। या हम शहादत को गले लगाते हैं या हम असीरी को कबूल कर लेते हैं। लिहाजा असीरी के हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं है। बस सिर्फ इतना कहता हुआ गुजरूंगा कि कुछ गुफ्तगू
گزشتہ رات بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے عزیزوں سے رہی، ہمارے بھائیوں سے رہی، ذمہ داروں سے رہی. میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ آج کے اس چہلم کے اجتماع میں ایک بات کہہ دوں گا، اگر اس بات آپ نے اپنی بات پر عمل نہیں کیا اور انصاف فراہم نہیں کیا گیا اور ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا اور اس قصے کو ختم نہیں کیا گیا، تو پھر ظاہر ہے 27 صفر کے اجتماع میں بھی اپنا قومی پالیسی اعلان کیا جائے گا. ہم بتائیں گے کہ ہم اب کیا چاہتے ہیں اور ہم اب کیسے چاہتے ہیں، اور اسی طرح 8 ربیع الاول کے اجتماعات کے اندر بھی بتایا جائے گا. لہٰذا مجھے یقین دلایا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف ہوں گے اور بہتر ہو جائیں گے. میں اعتبار کر رہا ہوں، اعتماد کر رہا ہوں. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، خدا کے واسطے ریاستی ادارے ہوں، حفاظتی ادارے ہوں اور سرکاری اور حکومتی ادارے ہوں، وہ اپنا اعتبار ضائع نہ کریں. جو آپ ایک دن پہلے کہتے ہیں دوسرے دن اس پہ قائم رہیں، تیسرے دن اس کے اوپر قائم رہیں. یہ نہ ہو کہ میٹنگ میں آپ نے ایک بات کہہ دی، گفتگو میں آپ نے ایک بات کہہ دی، 4 دن بعد آپ نے نوٹیفیکیشن تبدیل کر دیا، ایک اور لیٹر جاری کر دیتے ہیں کہ وہ جو بات ہوئی تھی ہم نہیں مانتے. تو جیسے آپ نے میٹنگ میں بات مانی تھی ایسے ہی بلا کر بات کو رد کریں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جب یہ گھروں کو چلے گئے تو ایک لیٹر بھیج دیا کہ ہم نہیں مانتے. اس سے آپ کا اعتبار گر رہا ہے. میں آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں، میں آپ سے پیار کر رہا ہوں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں. آپ کو تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں سے ملتی ہیں، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائیاں ہیں جو آپ الحمدللہ کیونکہ بڑے منصبوں پر بیٹھے ہیں تو آپ ان سے سہولتیں لیتے ہیں، اور وسائل ہمارے دیے ہوئے وسائل ہیں جن سے آپ سہولتیں پا رہے ہوتے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. اللہ اور آپ کو ترقی عطا فرمائے، مگر اپنا اعتبار بحال کریں. ایک بات کر کے دوسرے دن تبدیل نہ کریں، اس سے آپ کی حیثیت گرتی ہے. مرد بنو. بھائی ایک منٹ رکیے، میں ایک بات کہہ دوں پھر لبیک کیا حسین آپ کہیں گے. بھائی بات اتنی ہے کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں اس پرانے یہ جو گزشتہ مہینے میں ہوا، اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں. ہاں میں احسان مند ہوں، کچھ فرصت ملے تو میں اپنے 2-3 ان دوستوں کو کوئی قالین کا گفٹ بھیجوں گا، کوئی اچھا گفٹ بھیجوں گا انہیں جنہوں نے مجھے اس کراچی میں گالیاں دی. تو انہوں نے تو میرے پر مہربانی فرمائی، اور ہم نے تمام دوستوں سے اور پوری امت سے، ملت سے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی تکفیری جملہ، کوئی آپ کے مقدسات کی توہین، کوئی آپ کے عالم کی توہین، کوئی بھی ایسا جو آپ کو جملہ اکسا رہا ہو اور جذباتی کر رہا ہو، اس کا جواب ضرور دیجیے گا. جواب دیے بغیر آگے نہ بڑھیے گا. میں کہ جواب میں بتا رہا ہوں آپ کو، جواب آپ 3 جملوں میں دیں گے. سب سے پہلا جملہ حسینیت، اس سے بلند آواز آنی چاہیے، حسینیت. پہلا جواب، ہر حملے کا پہلا جواب، ہر حملے کا پہلا جواب، ہر چپتے جملے کا پہلا جواب حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. اتنا بولو کہ چاہنے والے یہی مر جائیں. یزیدیت، یزیدیت، پاکستان، پاکستان. بس یہی جواب ہے، یہی جواب ہے. لبیک یا حسین. بلندتر صلوات. میں پورے پاکستان میں جو لوگ اپنے گھروں سے پیدل چل کے مرکزی جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں، مثلا ببرلوں میں تو مرکزی جلوس نہیں ہوتا نا، تو وہ سکھری جائیں گے نا. مثال دے رہا ہوں، مثلا 60 میل میں تو جو مرکزی جلوس نہیں ہوتا وہ نواب شاہی آئیں گے نا. میں ایسے کوئی سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں چھوٹے شہروں کے جو اپنے بڑے شہر میں ہی جائیں گے نا. تو وہ اپنے چھوٹے شہر سے بڑے شہر اگر پیدل چل کے جا رہے ہیں تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ جس پہ پریشانی ہو. جیک مباد کے مومنین کو میں سندھ کی طرف سے سلام کروں گا، بڑی شان سے انہوں نے شرکت کی ہے. سکھر میں آ کر ریکارڈ قائم کر دیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے کربلا کا سفر ہو رہا ہو. اور آج کراچی میں بھی جب آ رہا تھا تو رستے میں میں نے 10 ٹولیاں دیکھی کہ جو 10-10 20-20 لوگ جلوس میں شریک ہونے پیدل چل رہے تھے. لیکن کچھ شہروں میں
ناانصافی ہوئی ہے، کچھ سختی ہوئی ہے، تو بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ رستہ ہی صبر کا ہے اور برداشت کا ہے. آپ برداشت کریں، اسے ماتم سمجھیں. ماتم صرف یہ نہیں ہے جو آپ اپنے سینے پہ مارتے ہیں، کوئی اور آپ کو پتھر مارے اسے بھی ماتم سمجھ کے قبول کر لو. اور خاص طور پر آج کے جلوس کے شرکا سے گزارش کروں گا کہ جلوس مکمل کریں گے. پورے پاکستان میں کہیں سے بھی انشاءاللہ کچھ ایسا نہیں ہوگا، مگر میں آمادہ کر رہا ہوں آپ کو. پورے پاکستان سے کہیں سے بھی اگر کوئی ناگوار خبر آئے تو ہم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم علم کو ویسے ہی لے کے چلیں گے، ہم تابوت اور ذریحوں کو ویسے ہی لے کے چلیں گے. ماتمی حلقے کوئی اور نعرہ نہیں لگائیں گے سوائے یا حسین کے. ہمارا یہ جلوس مکمل ہوگا اور شان سے مکمل ہوگا. اور اس جلوس کے درمیان اگر کوئی پتھر بھی آ جائے تو خبردار، پتھر لگے تو یہ سوچ لینا کہ امام زین العابدین کو بھی پتھر لگے. اجرکم اللہ. پتھر لگے تو یہ سوچ کر یا حسین بولنا کہ جناب زینب کو بھی پتھر لگا. اجرکم اللہ. میں دعا گو ہوں اہل سنت علماء جو مجلس میں شریک ہوئے، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا، قافلہ آزاد ہو رہا ہے. میں غور کرتا تھا مولانا کہ چہلم کی مجلس میں اتنا گریہ کیوں ہوتا ہے. جہاں بھی میں نے دنیا میں مجلس پڑھی ہے نا چہلم کی، کوئی 10 سال بعد کراچی کا چہلم پڑھ رہا ہوں، میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے چہلم کے مجلس میں. لوگ آمادہ ہوتے ہیں، ایک جملے پر آنکھوں کی آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی ہیں، مضطرب ہونے لگتے ہیں. بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر میرے دل کی بات یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن زینب خوب روئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تکلف کر کے نہیں روئیں گے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا. بھرپور انداز سے گریہ ہونا ہے. چہلم زینب کے گریے کا دن ہے، اس لیے کہ جب بی بی روتی تھی نا تو تازیانہ آتا تھا. یا بی بی اس لیے نہیں روتی تھی کہ اگر زینب روئیں گی تو ام رباب کے لیے کون سہارا بنے گا، اگر زینب روئیں گی تو بی بی ام لیلا کے لیے کون سہارا بنے گا. اور رونے والوں ایک جملہ سن کے ذرا دل پر لے جانا، ایک رونے والی تو زندہ ہی نہیں رہی. اجرکم اللہ. امام سجاد سے یزید نے کہا ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، جائیے اپنے وطن واپس چلے جائیے. امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا. عزادارو، ہارنے اور جیتنے کا مفہوم دیکھیے کیسے روشن ہوا. جناب زینب سے آ کر کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کر رہا ہے. فرمایا مجھے رہائی نہیں چاہیے، میری 3 شرطیں ہیں. جو شرطیں منواتا ہے وہ جیتتا ہے، جو شرطیں مانتا ہے وہ ہارتا ہے. میری بیوی نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں. میری پہلی شرط تو یہ مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین کا ماتم کروں. مجھے ایک گھر چاہیے. میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی جب تک کہ شام کے لوگوں کو بتاؤں نہیں کس کو مارا ہے. میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. عزادارو، یہ جملہ میں جلدی سے بول کر جا سکتا ہوں لیکن ذرا سن لیجئے. تبرکات تھے کیا جو بی بی نے مانگے تھے؟ سنیں گے عزادارو، سنیں گے. وہ تبرکات تھے کیا جو بی بی نے مانگے تھے؟ وہ سکینہ کے گوشوارے، وہ بیویوں کی پازیبیں، وہ بیویوں کے زیورات، وہ زینب کی چادر. بڑا سخت مرحلہ ہے. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا نا اور جناب بشیر نے جا کر مدینے میں سنائی کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے، تو سارا مدینہ شہر سے باہر گیا جہاں امام سجاد نے خیمہ لگایا تھا. بشیر کہتے ہیں جب میں پلٹا ہوں سنا کر تو سارا شہر واپس آ چکا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا. مجھے رستہ نہیں مل رہا تھا کہ امام سجاد سے جا کے رخصت لوں اور کہوں مولا میں نے آپ کو مدینہ پہنچا دیا، اب مجھے جانے کی اجازت ہے، میرا کام مکمل ہو گیا، میں چلا جاؤں.
تو کہتا ہے مجھے رستہ نہیں مل رہا تھا, امام نے مجھے دور سے دیکھا تو اشارہ کیا کہ بشیر قریب آؤ, تو میں رستے کو کاٹتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا, امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا تو امام نے فرمایا میری پھوپھی زینب نے تمہارے لیے انعام رکھا ہے. یہ کہہ کر خیمے میں گئے اور خیمے سے ایک رومال بندھا ہوا لے کر آئے, ایک چھوٹا سا رومال, ایک پٹلیا, ایک بندھا ہوا رومال لے کر آئے. کہنے لگے, بشیر کہتے ہیں امام نے وہ رومال مجھے دے دیا جس میں کچھ بندھا ہوا تھا, رش بہت تھا, مجمع بہت تھا, میں وہاں کھول کر نہیں دیکھ سکا. امام کو سلام کیا, ادب کیا اور میں چلا گیا. دور جا کے جب میں نے اسے کھولا تو بیویوں کے زیورات تھے. میں کہوں گا کربلا کے ظالموں سے, تم نے سکینہ سے گوشوارے مانگ لیے ہوتے. دوسرا مطالبہ, ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا فرد کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے. یزید نے کہا کہ میں آپ کے 2 مطالبات مان سکتا ہوں, ایک مطالبہ نہیں مان سکتا. بشیر کا باپ بھی آپ کا شیعہ تھا اور بشیر بھی آپ کا چاہنے والا ہے, میں اسے آپ کے ہمراہ کروں گا, رستوں سے آشنا مدینہ پہنچائے گا. اور ایک گھر بھی آپ کو دیتا ہوں جہاں آپ عزاداری کریں اور حسین کا ماتم کریں. مگر تبرکات تو کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا. وہر غربت اہل بیت, کوئی تبرکات لوٹ کے کہیں لے گیا. میں آپ کو اس کے پیسے دینے کو تیار ہوں. امام بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں جو زینب کی چادر کے بدلے میں دے سکتے. عزادارو, گھر ملا, میری بیوی ماتم کر رہی ہیں, شام کی عورتوں کو کربلا سے آشنا کر رہی ہیں. دوسرے دن تبرکات آنا شروع ہوئے, بہت سی چیزیں واپس آئیں, سروں پر سر آئے, شہیدوں کے سر آئے. ایک گٹھڑی لا کے رکھ دی گئی. کہا یہ کیا آیا ہے؟ کہا یہ بیویوں کی چادریں واپس آئی ہیں. اب جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام فروا آپ کی چادر آ گئی ہے. دوسری چادر کو دیکھ کر کہا ام لیلا آپ کی چادر آ گئی ہے. پھر آواز دے کر کہا بہن ام کلثوم آپ کی چادر بھی آ گئی ہے. بہت رو لی ہے عزادارو, یہ جملہ بھی سن لیجئے. ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی, میری بیوی نے چادر اٹھائی, قبر سکینہ پر پھیلا دی. سکینہ اٹھو, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. گریا ہو گیا, ایک منزل اور لے لیجئے. میری بیوی آمادہ ہو گئی کہ اب ہم شام سے مدینہ جائیں گے. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں. جناب زینب نے باہر آ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ محملوں پر رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں. میری بیوی نے فرمایا نہیں زین العابدین, میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا. ان رنگین کپڑوں کو تبدیل کرواؤ, کالے کپڑے لگواؤ تاکہ جہاں جہاں سے قافلہ جائے لوگ سمجھ جائیں حسین کے عزادار جا رہے ہیں. امام سجاد نے ان رنگین کپڑوں کو تبدیل کروایا. محملیں تیار ہوئیں, بیبیاں بیٹھنا شروع ہوئیں. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا ساری بیبیاں بیٹھ گئیں؟ فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی. عزادارو گریا آپ نے بہت کر لیا, یہ آخری روایت سنا رہا ہوں. بھابی رباب نظر نہیں آ رہی. امام سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے, مگر اماں میں اکیلا نہیں لا سکوں گا, میرے ساتھ سب چلو. آگے آگے امام سجاد, پیچھے پیچھے بیبیاں. زندان شام میں قدم رکھا, کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو, ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگا. جناب زینب نے آواز دی بھابی قافلہ تیار ہو گیا. تو کانپتی ہوئی آواز میں بولی میرا مدینے میں کون ہے؟